ہے، قرآن نے اس کا بیان کر دیا. خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن بتایا، اس میں جو مناسب اللہ تعالی بیان فرمائے کئی جگہوں پر، اس میں صرف کتاب اور حکمت کی بات نہیں ہے. دیکھیے، صرف نماز اور روزے کی بات نہیں ہے، خالی جو رسمی نماز روزہ ہے اتنا نہیں، صرف ظاہری قانون اور ظاہری آداب کی بات نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں یعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا، وہیں یزکیہم بھی فرمایا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور پھر تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں. تزکیہ یہی ہے نا، اندر صفائی، یہی نفس کی خرابی کو دور، جو میں نے بھی بتا دی، اس کو نکالتے ہیں. آپ ایسے آداب ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ تعلیمات دین کے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن، اور پھر خاص طور پہ اپنی ذات کے ساتھ وابستگی کی ایک نسبت مہیا کرتے ہیں ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ وابستگی کی ایک نسبت ہمیں عطا کرتے ہیں، جو ہمیں ایمان، جس کا ہمیں حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان پہ ایمان لاؤ کامل طریقے سے. اس کے ذریعے سے ہمیں وہ نسبت میسر آتی ہے، اور پھر ان کی اتباع میں، ان کی اتباع اور غلامی میں اس طرح ڈھل جاؤ کہ تمہیں جب نگاہ اٹھاؤ تمہیں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. تمہاری ہر چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رنگ چڑھا ہوا ہو. ہر چیز پر اٹھتے بیٹھتے تم ان کو یاد کرنے والے بن جاؤ، ان کی محبت میں بس جاؤ، ان کی خوشبو کے اندر محو ہو جاؤ، ان کی یادوں میں کھو جاؤ. اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع مکمل طریقے سے اس ذات کو فوکس کر لینا، سامنے رکھنا اور پھر اس کے پیچھے چلنا. اس سے ایک نسبت حاصل ہوتی ہے آپ کی ذات کے ساتھ، ذات سے. جیسے ایک بچہ ماں باپ سے ایک نسبت حاصل کر لیتا ہے نا. ماں باپ کو جب آن کر لیا، ماں باپ ہو گئے، ماں باپ کسی کے، اور بچے ماں باپ کا تعلق پیدا ہو گیا، تو وہ اب ایک محبت، ایک جذبہ، صرف تعلق جسمانی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، لینے دینے کا نہیں ہے، خالی ایک اندر سے ایک باقاعدہ دل جو ہے نا، اس کے ساتھ ایک گانٹھ بچ جاتی ہے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کسی جب پڑھتے ہیں ہم تو پڑھ کے مطلب کسی کو بالکل آپ نکال نہیں دیتے دل سے، دماغ سے. جب کوئی استاد بن جائے، جب کسی کا آپ علم سیکھ لیں، کوئی آپ کی تربیت کرے، تو اس کو پھر بعد میں فارغ نہیں کر دیتے، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک ذہنی، فکری، قلبی تعلق قائم رہتا ہے. یہ چیز ہے دنیا میں، انسان کی نیچر ہے. اسی طرح کا ایک ایمانی تعلق ہوتا ہے، وہ مومنوں کو نصیب ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ نسبت بہت کام دکھاتی. ایمان کی سطح پہ ہر مومن کو یہ نسبت حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اتباع کی سطح پر اس نسبت کو مزید رنگ ملتے ہیں. پھر باقاعدہ یہ نسبت ایک چین کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی ہے. جب اتباع کا معاملہ قائم ہوتا ہے نا، پھر وہ نسبت محض مخفی حالت میں نہیں رہتی، چھپی ہوئی اندر کہیں نظریے کے اندر نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ ایک سلسلہ بن جاتی ہے. اسی سلسلے کا نام ہے طریقت، اسی سلسلے کا نام ہے قادریت، اسی سلسلے کا نام ہے چشتیت، اسی سلسلے کا نام ہے نقشبندیت، اور اسی سلسلے کا نام ہے سہروردیت. یہ سلسلہ ایک نسبت ہے. اس کی حقیقت کو سمجھیے. جو لوگ نہیں سمجھتے نا کہ کہاں سے آ گیا یہ اور اس کی کیا ضرورت، تو یہ جو امت اس پہ چلی ہے، تو اتنی بڑی امت. اب دیکھیں نا، آج اس بزرگ جمہور کو دیکھیں، اس افلاطون کو، یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آیا ہے. اس کی نظر میں ساری امت، سارے علماء، سارے مشائخ جو لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، وہ سب نہ تو کچھ سمجھے اور نہ ان میں کوئی عقل تھی. خواہ قادری بنے جا رہے ہیں، چشتی بنے جا رہے ہیں، سہروردی بنے جا رہے ہیں، نقشبندی بنے جا رہے ہیں. یہ سمجھتا ہے، یہ افلاطون کی اولاد یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب بیوقوف و احمق لوگ تھے، اور میں آیا ہوں دنیا کی سب سے بڑی عقل لے کر، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب غلط ہے اور یہ سب قرآن حدیث کے خلاف ہے اور یہ دین میں اضافہ ہے. تو کوئی سینس ہے اس بات کا؟ کیا کسی بھی عقل کے کسی بھی درجے میں رکھ کے بات مانی جا سکتی کہ آدمی پوری دنیا کو کہے کہ سب غلط ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے. اس قسم کے لوگوں کی عقل کہاں ہے، اور یہ
कितनी बड़ी खुद फरेबी में मुब्तला हैं, कितनी बड़ी खुद। तो ये थोड़ी सी बात सुन के कहीं से कुछ किताबें पढ़ के इस नतीजे पे पहुंच गए। तो हकीकत ये है, आप हमें पहले तो अपने आप को बिल्कुल खाली ज़हन होकर समझना चाहिए। पहले एक चीज़ को समझें, रियलाइज करें कि ये है क्या। पहले कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, सही से पढ़ें। कुरान की एक आयत पढ़ने से दीन समझ में नहीं आता, कोई एक हदीस लेके उसकी लकीर पीटने से दीन समझ में नहीं आता। दीन को समझना है तो आपको दीन के माहौल में जाके समझना होगा ना। कहाँ बैठ के समझ लिया आपने दीन को? बड़े बड़े आज राइटर हैं, इसमें देखें ना आप, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। ये जो आज के राइटर्स पैदा हो गए, बड़े अकल परस्त किस्म के लोग तसव्वुफ के बारे में लिखते हैं, अजीब अजीब ख्यालात का इजहार करते हैं। इन्होंने सवाल ये थीम हासिल कहाँ से की? मतलब अगर प्रोफेसर सैयद अली अब्बास जलालपुरी तसव्वुफ के खिलाफ कलम उठा रहे हैं, तो सवाल ये है कि वो पहले हमें ये देखना होगा किसके ज़ेरे असर आ गए वो। अगर प्रोफेसर दानिश इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, अगर डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम इस तरह की बातें लिख रहे हैं, ये चंद नाम हैं जो मैं बता रहा हूँ, इस किस्म के लोग। तो डॉक्टर कासिम गनी जो है, ये अगर लिख रहे हैं तो इनके देखे पीछे बैकग्राउंड क्या है। आपको एक ही चीज़ मिलेगी इनकी बातों में और मुस्तशरिकीन की बातों में बड़ी यकसानियत मिलेगी। ये बदकिस्मती से ये दीन को वेस्ट की आंख से, मगरिब की आंख से देख कर आ रहे हैं, ये उनकी नजर से पढ़ के आ रहे हैं। मसला ये है, इन्होंने पहले ये फर्ज कर लिया कि जो अहले मगरिब हैं, जिनको मुस्तशरिक कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट जो हैं, उन्होंने दीन को बिल्कुल सही समझा है। ओरिएंटलिस्ट जो कहलाते हैं मुस्तशरिकीन, ये वो लोग हैं जो मगरिब से उठे और फिर उन्होंने इस्लामी तहजीब, इस्लामी तालीम का मुताला किया। फिर जो मुताला किया तो जो कुछ समझा उसके मुताबिक उन्होंने लिख दिया। अब हमारे यहाँ फिर ये चूंकि ज़वाल छाया हुआ था, तो लोगों ने उनके मुताले, उनके स्टडी को बिल्कुल परफेक्ट समझ लिया। इस जहनी और पस्ती की वजह से, ज़वाल और इन्हितात के दौर से गुजरने की वजह से, तो फिर जब उन्होंने ऑथेंटिक समझ लिया और आंख बंद करके उनसे लिया, तो यही हुआ। फिर कभी जनाब हमें तसव्वुफ गलत नज़र आने लगा, किसी को तसव्वुफ पे एतराज़ हुआ, किसी को सूफिया पे, किसी को इन सिलसिलों पे, किसी को रूहानी बातों पे, इन चीज़ों में, किसी को और आगे बढ़िए तो किसी को हदीस पर, सुन्नत पे। ये भी हुआ, हदीस भी फिर नहीं है दीन में, बाज़ ये भी कह रहे हैं, सुन्नत भी दीन में नहीं है। फिर तफसीर बस वो रह गई, यानी कुरान रह गया, तो कुरान में फिर जो तफसीर चाहे कर ले। तो उन्होंने अपनी मनमानी किस्म की तफसीरें कर डाली, तो दीन फिर कहीं भी नहीं बचेगा। ये बुनियादी गलत है कि आप अनऑथेंटिक जरिए से दीन सीखें। आप दीन के माहौल से निकल कर फिर आप दीन को सीखें, गलत है। दीन के जो दीन को मानते ही नहीं, जिनका उम्मत से ताल्लुक ही नहीं, उनसे आप दीन कैसे सीख सकते हैं? उनका इल्म पढ़ने के लिए जब आप अपने लोगों पे भरोसा नहीं करते, उन्हीं के पास जाके उस इल्म को पढ़ते हैं, तो आप समझते हैं मैंने ऑथेंटिक काम किया। तो फिर दीन जो मशरिक से निकला है, दीन जो दीनी माहौल की पैदावार है, तो इस दीन को यहाँ के लोगों का एतबार करने की बजाय बाहर किसी का एतबार करके वहां से कोई हासिल करे, तो वो तो फिर अपने ही उसूलों के खिलाफ जा रहा है जो दुनिया के उलूम में उसने अपनाए और दुनिया के मामलात में जो हमने समझा हुआ है उसके खिलाफ किया। बड़ी ज्यादती वाली बात। तो अब ये जो है सालूक नामी जो बहुत कदीम मुस्तशरिक, पहला सालूक नाम था उसका, वो बहुत पुराना नाम है इब्तिदाई एतबार से। सबसे पहले जो लोग आए दीन को पढ़ने के लिए, उसने किताबें लिखी, तो उसने ये बात की कि ये तसव्वुफ, ये मजूसियत की तालीमात पर मुश्तमिल है। ये बताइए आप, तसव्वुफ का इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम में ये एक इजाफी चीज़ है, और उन्होंने कहा कि ये मजूसियत के ज़ेर असर परवान चढ़ा है। ये सालूक कह रहा है। उसने तसव्वुफ को मजूसियत के मुशाबे करार दे दिया, और उसने यहाँ तक कह दिया, बताइए कि ये बात एक गैर मुस्लिम ही कह सकता है कि ये जो सूफ़ी होते हैं इनमें से बहुत से मजूसी भी हैं। अब मजूसी किनको कहते हैं? आतिश परस्त।
بتائیے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے اور معرفت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی، اس کے حبیب کی پہچان سب سے زیادہ حاصل کی اور لوگوں کو عطا فرمائی ہے، تو انہی کو آتش پرست توحید سے بھی فارغ کر دیا، خدا کی معرفت سے بھی فارغ کر دیا۔ ہم تو انہیں اس راہ کا اپنا امام مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو روشن مینار سمجھتے ہیں۔ ان کے بغیر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ خدا کی صحیح پہچان ہو سکتی ہے، نہ دین کی روح سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہماری حقیقی اصلاح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ان کو کر دیا کہ یہ مجوسیت کے پیکر تھے۔ ڈوزی نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اولیریا آیا، اس نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ آتے رہے، وہ یہ باتیں کرتے رہے۔ یہ نکولسن بہت مشہور مستشرق ہے، اس نے بہت کام کیا ہے، بہت سی شخصیات پہ کام کیا ہے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے مستشرق ہی ہے نا، بہت سی باتیں صحیح بھی ہوں گی، اچھی باتیں بھی کی ہے، کچھ ہمارے فیور میں بھی آتا ہے، مگر بہرحال وہ مکس کرنے پہ مجبور ہیں۔ اب یہ ہمارا جو طبقہ پروفیسروں کا، یہ وہ ان کو ایز اٹ از لے لیتا ہے، ان کے رتب و یابس کو ایسے چاٹتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی انہیں شہد نصیب ہو گیا ہے، بہت شاندار قسم کی پاکیزہ چیز حاصل ہو گئی ہے۔ مسلمانوں میں چھٹائی کرتے ہیں، اپنے مآخذ میں چھٹائی کرتے ہیں، یہ ہٹا دو، یہ ہٹا دو، اور ان کو پورا چاٹ لیتے ہیں، ان کی پوری جگالی کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس میں بھی اصل تو یہ تفریق وہاں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے حدیث میں رہنمائی بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خذ ما صفا و دا ما قدر، جو صاف چیز ہو، اچھی تمہارے دین کے مطابق وہ لے لو، اور جو گندی ہو، خراب ہو، اسے چھوڑ دیا کرو۔ تو اس لیے تصوف کا قطعاً ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف میں نے جیسے کہ شروع میں کہا، ایک مکمل پیوریفیکیشن کا ایک مکمل نظام ہے، یہ اسلام کا روحانی نظام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس